الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المأمونين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومحكم خطابه قل هو الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ اسراء ارشاد باری تعالی ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بے شک یہ قرآن یہدی ہدایت کرتا ہے لِلَّتِی ایک ایسے راستے کی اقوام کے جو بالکل سیدھا ہے. یہ قرآن ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے. اس قدر واضح الفاظ ہیں اور انتہائی واضح لفظوں میں یہ بات عالم اسلام کو بتا دی گئی کہ یہ قرآن إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بے شک یہ قرآن یہدی ہدایت کرتا ہے لِلَّتِی ایک ایسے راستے کی اقوام کے جو بالکل سیدھا ہے. یہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ قرآن کسی ٹیڑھے راستے کی ہدایت نہیں کرتا, انتہائی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا. جب قرآن نے یہ وعدہ کیا اور قرآن نے یہ بات کہی کہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے تو یہ ٹیڑھے راستے کہاں سے نکل کے آ گئے؟ ٹیڑھے راستے بھی پائے گئے. قرآن ٹیڑھے راستوں کی ہدایت نہیں کرتا, قرآن سیدھے راستوں کی ہدایت کرتا ہے. ہدایت کرتا ہے کہ جس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے, بالکل سیدھا ہے, سیدھا جانے والا راستہ ہے. اور اسی راستے کو قرآن نے دوسرے لہجے میں صراط مستقیم کہا ہے. سیدھا راستہ ہے. پہلے کہا ہے اقوام, ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. پھر کہا گیا یہ راستہ کیسا راستہ ہے؟ کا جواب آیا کہ یہ صراط مستقیم ہے, یعنی سیدھا راستہ ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن ہی کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. قرآن سے ہٹ کے جو راستہ ہو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا, ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا. قرآن سے ہٹ کے جو راستہ ہوگا وہ ہٹکا دینے والا ہوگا, سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا. سیدھا راستہ دکھانے والا یا لن منزل تک پہنچانے والا وہی راستہ ہے جو قرآن کا بتایا ہوا ہے. قرآن نے بتایا کہ یہ اقوام یہ ایسا راستہ ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے, اس میں کہیں کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. یہ قرآن کی بالکل واضح زبان ہے اور قرآن کا سمجھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی.
سمجھنا آسان قرآن کا اس وقت ہے کہ جب قرآن کو سمجھنا چاہیں. واہ سوچیں، جب قرآن کو سمجھنا چاہے تو قرآن کا سمجھنا آسان ہے، اور جب قرآن میں کجیس ڈھونڈنے لگے تو قرآن کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر قرآن میں مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن ایسی زبان ہے کہ جو عربوں میں بولی جاتی تھی. عربی ہے نا، عربوں میں بولی جاتی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عرب بولتے تھے اپنے بازاروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے گھاس منڈی کے اندر، میدانوں میں، کھلیانوں میں جس زبان کو بولتے تھے وہ کون سی زبان تھی؟ عربی زبان تھی. وہ عربی زبان تھی. مگر آپ اس پہ غور کریں کہ اسی عربی زبان کو جو بولی جاتی تھی، توجہ فرمائیے گا، جو بولی جاتی تھی عام طور پر اسی زبان کو جب اللہ نے اپنے یہاں سے سجا کے بھیجا تو قرآن کہلایا. زبان میں کوئی فرق نہیں تھا. زبان عربی تھی. کسی سے بھی عرب سے پوچھیے کہ یہ قرآن کی زبان میں ہے، کہتے ہیں کہ عربی میں، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ قرآن ہماری زبان میں ہے. قرآن ہماری زبان میں. یقیناً یہ شرف تو ہے کہ قرآن ان کی زبان میں ہے، ہم نے مان لیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان میں آنے والا قرآن، دیکھیے ایک لفظ کو توجہ فرمائیے گا، عربی زبان میں اترنے والا قرآن اتنا اہم تھا کہ اللہ نے اسے قلب محمد پر اتارا. سبحان اللہ، سبحان. قلب رسول پر اتارا. قلب رسول پر اتارا. یعنی عربی زبان کو رسول کے قلب پر نہیں اتارا ہے، قرآن کو قلب محمد پر اتارا. سبحان اللہ، سبحان. اللہم صلی علی محمد. اور اس کے بعد قرآن نے ایک لہجہ اختیار کیا کہ یہ قرآن ہم نے اپنے رسول کو اتارا ہے. رسول پر ہم نے قرآن کو اتارا ہے. تو قلب محمد پر قرآن اترا ہے نا، قلب رسول پر قرآن اترا ہے. زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، ٹیکسٹ جو ہے وہ عربی میں ہے، اور اترا ہے قلب محمد پر. آیا ہے اللہ کے یہاں سے، اللہ کے یہاں سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اترا ہے قلب محمد پر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہو، قلب رسول پر اترا ہو، اسے سمجھنا آسان کیسے ہے؟ آسان نہیں ہے. قرآن کا سمجھنا بڑا مشکل ہے جب تک کوئی قرآن کا سمجھانے والا نہ ہو. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. قرآن کا سمجھانے واہ واہ. قرآن عربی زبان میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا، جب اردو زبان بولی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہی ہیں ہمارے لوگ یہ اردو ہے. مگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹیکسٹ بک جس سے پروز نکال کے دیتے ہیں ایگزام میں، اور اس کو لکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیجئے، حالانکہ اردو ہے. اس کی تشریح کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے. تو جب ہماری اپنی زبان کی تشریح ہمیں مشکل ہوتی ہے تو قرآن تو عربی زبان میں ہے، اس کی تشریح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس کی لامحالہ قرآن کی تشریح کے لیے کوئی ایسی زبان ہونا چاہیے جو قرآن ہی کے یہاں سے آئی ہو. واہ 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 واہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساتھ رہیں، میں نے لفظ استعمال نہیں کیا، بچا دیا اس لفظ کو کہ ایسی آیا ہے اللہ کے یہاں سے، اترا ہے قلب مصطفیٰ پر. یعنی جہاں سے آیا وہ جگہ بھی معتبر ہے، جس قلب پر اترا ہے وہ بھی معتبر ہے. تو اب اس قرآن کو زبان کہاں سے ملے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ زبان اسے ملنا چاہیے قرآن سے. قرآن کو قرآن سے زبان ملے. میں لفظ بدلتا ہوں کہ اسے زبان، اس قرآن کو زبان وہیں سے ملے جہاں سے یہ آیا ہے.
अरे तवज्जो फरमाए। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब मैं बयान शुरू कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये इधर से तरह से आप इधर आ गए, पढ़ रहा है। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। इस कुरान को ज़बान कहाँ से मिली? चलिए ये बहस अलग है। तो अब वो अरबी ज़बान में आया है, तो मेरा ख्याल ये है कि अरबी ज़बान वाले तो कुरान को अच्छी तरह जानते होंगे, कुरान से वाकिफ होंगे, कुरान के रूस को जानते होंगे, कुरान की गहराई को जानते होंगे, कुरान की गहराई को जानते होंगे, कुरान की फुसतों को जानते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जब कुरान नाजिल होता था और आयत उतरती थी तो यही रसूल से पूछते थे, हुजूर इसका मतलब क्या है? क्या बात है। क्या कह रहा हूँ? वाह 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 वाह। नारे हैदरी, नारे सलमान। वाह वाह वाह। वही अरब थे जो अरबी बोला करते थे। हाँ। वही अरब थे जिनकी जबान अरबी थी। वही अरब थे जिनकी जबान में कुरान उतरा था। मगर जब रसूल को आयत सुनाते थे तो वो कहते तो हुजूर इसका क्या मतलब है, इसके क्या मानी है? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अभी समझा नहीं है, इन्होंने अभी समझा नहीं है। अभी शुक्र करो कि रसूल हमें तो बता रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी शुक्र फौरन पूछा, हुजूर इसके क्या मतलब है, इसके क्या मानी है? भाई क्यों पूछ रहे हो, तुम तो अरब हो। कहा नहीं, हम अरब जरूर हैं मगर कुरान की जबान ही अलग है। जबान का बोलना और है, जबान का सजाना और है। क्या बात है, क्या बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अरब जबान बोलते हैं जरूर, मगर गहराई तक पहुंचना आसान काम उनके लिए नहीं है। वो कहते हैं हुजूर हमें बताइए कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। अरे भाई तुम तो अरब हो ना, समझो इसका मतलब क्या है। कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो रसूल से पूछ रहे हैं। और रसूल फौरन बताते थे, रसूल फौरन बता। चुनाचे एक आयत है, एक आयत के मुतालिक रसूल ने बयान फरमाया और जैसे ही बयान फरमाया तो रसूल से कहा, हुजूर वो है कौन? वो कौन है जिसकी शान में ये आयत है? रसूल ने कहा ठहरो। रसूल ने कहा, लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, ठहरो ठहरो। कुछ देर के बाद फिर सवाल किया, हुजूर इसका मिस्दाक कौन है? एक बात तो जानते थे, बात जान के अनजान बनते थे। वाह 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 वाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुजूर कौन है इसका मिस्दाक? पैगंबर ने कहा ठहरो। 3 बार पूछ चुके तो कुछ देर के बाद अली इब्न अबी तालिब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए और पैगंबर ने इशारा करके बताया, यही है वो आयत का मिस्दाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही है। सुभान अल्लाह। अब मस्जिद वालों की जिम्मेदारी है कि सबको बताए मिस्दाक कौन है। क्या बात है। कौन है? ये है, अली है। अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं। और मैं अब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रा सा सोच विचार करने की ज़रूरत होती है आयतों में और तमाम वाक़यात में सोच विचार करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे सवाल किया था कि वो उसका इसका मिस्दाक कौन है, तो कह देना चाहिए था अली है। नहीं, खामोश रहे, ठहरो, इंतजार करो। दोबारा पूछा तो इंतजार करो, तीसरी मर्तबा पूछा तो इंतजार करो। इसका मतलब ये हुआ इमामत की शान ही इंतजार है। क्या कह रहा है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। इमामत की शान, वाह 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 वाह। इंतजार है।
इंतजार किसने कराया? इंतजार रसूल ने कराया। तो इसके मानी ये हुए कि इंतजार बिदअत नहीं है। हाँ। ये क्या कह रहा हूं? इंतजार सुन्नत है वाह मोहम्मदी वाह है। वाह 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 सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इंतजार सुन्नत मोहम्मदिया है। पैगंबर की सुन्नत है। तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करेंगे। हाँ। और अभी वो मस्जिद पे आने वाला है जिसका इंतजार है वो इमामत है। और जो इंतजार कर रहा है वो नबी है। और जो इसको तलकीन कर रहा है इंतजार की वो उम्मत है। यानी उम्मत की जिम्मेदारी है कि इमाम का इंतजार करे। कुछ देर के लिए पहले का इंतजार हुआ, हाँ। 12वें का इंतजार हुआ। हाँ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। 12वें का इंतजार हो रहा है। और ये तरह तरह की इंतजार में चीजें होती हैं। वो मिसरा है नोही का है, शायद वो सब आपको पता होगा कि ये रोज रोज का किस्सा तमाम हो जाए। क्या है? मन का दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए। दुआ करो कि ज़हूर हो जाए। ये रोज रोज का किस्सा, ये रोज रोज का किस्सा तमाम हो जाए। उस वक्त बोला जाता है जब इंतजार करना ना चाहते हो। और क्या बात है, क्या बात है। सोच वाह वाह वाह। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हमने काम किए थे रोज रोज का वाह, वाह, किस्सा वाह, वाह, हो जाएगा। सोचने की चीज है कि नहीं है? अरे इंतजार बोझ बनने वाली चीज नहीं है, बल्कि इंतजार करना भी इबादत है। इंतजार में जिंदा रहना भी इबादत है। सलावत पढ़े मोहम्मद। क्या कहने क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ करूं कि ज़हूर इमाम हो जाए। ये रोज रोज का इसका एक मतलब क्या है? ये कराहत सी है इंतजार में, नहीं कराहत नहीं है। इंतजार इबादत है। वाह वाह। इंतजार इबादत है। ये रोज रोज का किस्सा तमाम होने वाली बात नहीं है। इंतजार तो ज़हूर के बाद भी रहेगा। क्या बात है। हाँ हाँ। इंतजार तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुदा करे कि पहुंच जाए। इंतजार तो ज़हूर के, वो तो चंद ही खुश नसीब होंगे जो पास बैठते होंगे। इमाम के पास बैठने वाले चंद ही खुश नसीब होंगे और बाकी सबको फिर भी इंतजार करना पड़ेगा। आज ज़हूर का इंतजार है, कल इजहार का इंतजार होगा। वाह 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 वाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहने, क्या कहने। दुआ करो, बड़ा अच्छा मिसरा है कि ज़हूर इमाम हो जाए। होना चाहिए इमाम को जी जी। और दुआ करना चाहिए। और बाद लोग कहते हैं कि भाई ये जो दुआ है, वो दुआ पढ़ाई जाती है, वो हमसे भी पूछा गया और इतराज़ उसको हुआ। क्या है वो दुआ? या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान अज्जिल अला ज़हूरिक। ये पढ़ी जाती थी एक ज़माने, बहुत पढ़ी जाती थी हर नमाज के बाद। आजकल पढ़ी जा रही है यहाँ नहीं है? रुक गई। सलावत पढ़े बहुत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसमें भी किसी ने कहा कि ये अज्जिल अला ज़हूरिक, हमें कहने का हक ही नहीं है। वो तो अल्लाह भेजेगा उन्हें, बेशक अल्लाह ही भेजेगा। हद ये है कि ज़हूर पर उनका भी इख्तियार नहीं है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। अरे तवज्जो तो फरमाइए। वाह 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 वाह। उनके ज़हूर का क्या इंतजार कहने, कर क्या रहे कहने। हैं। वो उसके इज़्न का इंतजार। अरे सलावत वाह, 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 पढ़े लफ्ज़ को संभाल कर रखिएगा। हम उनके ज़हूर का इंतजार कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान। वो अल्लाह के इज़्न का इंतजार कर रहे हैं। जब इज़्न होगा पर्दे से निकलेंगे। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये कहना ही नहीं चाहिए अज्जिल अला ज़हूरी। अज्जिल के बारे जल्दी कर अपने ज़हूर पर जल्दी कर। अरे भाई ये सच है कि अल्लाह के हाथ में है, मगर हमारा इमाम वो है, तो हम अपने इमाम से कह रहे मौला जल्दी आइए। वाह वाह वाह।
انہیں پابند نہیں بنا رہے ہیں، ایک گزارش کر رہے ہیں، اور گزارش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے ہمارا ان سے رابطہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوان کوشش کریں اور سمجھیں کہ فلسفہ غیبت کیا ہے۔ فلسفہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ غیبت کیوں ہو گئی ہے؟ غائب کیوں رکھے گئے؟ غائب کیوں رکھے گئے؟ یہ تو بہت بڑی وجہ ہے اس کی، اور بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، اطرت آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت جو میری اطرت ہے، جو میری اطرت ہے، اور دوسرا قرآن، یا ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت جو میری اہل بیت۔ اطرتی لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ بعض جگہ پڑھانے والوں نے سنتی بڑھا دیا، مگر اطرتی ہے جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، وہ کیا لکھا؟ اطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کون کون سی؟ ایک قرآن، اور دوسرے میرے اہل بیت جو میری اطرت ہے۔ توجہ فرمائیں، میرے اہل بیت جو میری اطرت ہے، اس کے معنی ہے کہ تمام اہل بیت اطرت نہیں ہے، کیا بات ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اطرت ہے۔ کسی نے کہا وہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ ملے تو مباہلے میں آ جانا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری، واہ واہ واہ۔ اگر ہمیں نظر نہ آئے کہیں، ہر اہل بیت نے، یہی تو کلام رسول کی بلندی ہے کہ ایک ہی لفظ میں سب کچھ باندھ دیا، سب کو پابند بنا دیا۔ کیسے؟ کہ صاحب بعض نے یہ شرط کی اور شور مچایا کہ صاحب ازواج بھی تو اہل بیت میں ہے، شور مچا۔ یہ بھی عجیب بحث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ازواج بھی ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ آل نبی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا حسن حسین علی و فاطمہ یہ اہل بیت ہے، کا کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے۔ اس پہ بحث ہے کہ یہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ تو ہے ہی ہے، البتہ یہ بھی ہے کہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا اس پہ بحث ہی بیکار ہے۔ محمد کے اہل بیت اور ہیں، چادر تطہیر کے اہل بیت اور ہیں۔ کیا بات ہے۔ محمد کے اہل بیت ہے وہ محمد کے گھر میں ہے، جو چادر تطہیر کے اہل بیت ہے وہ چادر ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ محمد والے محمد، توجہ ہے نا؟ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ پیغمبر کے اہل بیت اور ہیں، اس میں بحث ہو سکتی ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، مگر رسالت کے اہل بیت، نبوت کے اہل بیت، نبوت کے اہل بیت ہر آدمی نہیں ہو سکتا، نبوت کے اہل بیت وہی ہوں گے جو اطرت بھی ہوں گے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ جو اطرت ہوں گے، اطرت کے لیے علامہ سبطین سرسبی نے بڑی کتاب لکھی، اور اس میں ایک جگہ پر انہوں نے لکھا کہ اطرت کے بہت سے معنی ہیں، بہت سے معنی، 11 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، اطرت کے معنی بہت ہیں، مگر وہ لکھتے ہیں کہ اطرت کے اصل معنی پہ بحث کرتے ہیں کہ اطرت اس شاخ کو کہتے ہیں، توجہ ہے آپ کی بات کہی جائے، اطرت اس شاخ کو کہتے ہیں،
زمین پہ نہیں رہیں گے. دوسرا لفظ عرض کروں گا. اطرت اس شاخ کو کہتے ہیں جس کو جتنا کاٹا جائے وہ اتنی بڑھتی رہے. کیا کہنے کیا کہنے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واہ واہ واہ. اطرت اس شاخ کو کہتے ہیں جسے جتنا آہا کاٹا جائے کیا بات. وہ اتنی بڑھتی رہے. اب سوچیں اور دیکھیں لوگوں نے اس شاخ کو کاٹنے میں کمی نہ رکھی. کیا کہنے. اللہ نے حفاظت میں کمی نہ رکھی. یا سبحان اللہ. کاٹنے والے مر گئے. آل محمد آج بھی موجود ہے. کیا کہنے کیا کہنے. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اطرت اس شاخ کو کہتے ہیں جسے جتنا کاٹا جائے آہا اسے وہ اتنی ہی بڑھتی رہے. پھلواری آپ نے دیکھا گھروں میں لگی ہوتی. آج پھلواریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی شاخ یہاں سے کاٹ کے وہاں لگا دیجیے, وہاں سے وہاں لگا دیجیے, وہ بڑھتی رہتی ہے, کم نہیں ہوتی, سوکھتی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اطرت وہ شاخ ہے کہ جسے جتنا کاٹا جائے وہ اتنی بڑھتی رہے. اور اطرت ہی موجود ہے کٹنے کے باوجود. کٹنے کے باوجود. اسی لیے ایک جملہ اسی سفر میں آیا جو ابھی آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے ہوئی. اسی میں ایک جملہ آیا بڑا قیمتی کہ اگر ہم ختم ہو سکتے ہوتے تو کربلا ہی میں ختم ہو جاتے. کیا بات ہے کیا بات. واہ واہ. کربلا کے بعد ہم موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دشمن مرتا ہے, ہم کبھی نہیں مرتے. واہ 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 واہ. محمد و آل محمد. اطرت وہ شاخ ہے جس سے جتنا کاٹا جائے وہ اتنی بڑھتی رہے. الحمدللہ شاخ اطرت موجود ہے کہ نہیں. 11 تک ظالموں نے قتل کیا, 12ویں کو اس نے پردے میں چھپا لیا. پردے میں چھپا لیا. اور پردے میں چھپنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ ہمیں نہیں دیکھ. پردہ رومال ڈالیے, کوئی پردہ ڈالیے, نہ ہم دیکھیں تم کو نہ تم دیکھو ہم کو, نہ ہم دیکھیں تمہیں نہ تم دیکھو, نہ ہم تم کو دیکھ سکتے ہیں نہ تم ہم کو دیکھ سکتے ہو. مگر ایسا پردہ اللہ نے قائم کیا کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. صلوات پڑھیں محمد. مان نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں. تسبیح فاطمہ زہرا کا ایک آخری دانہ قائم ہے. صلوات پڑھیں محمد. تسبیح فاطمہ زہرا کا ایک آخری دانہ قائم ہے. اس پاک وسیلے سے اپنا اللہ سے رشتہ قائم ہے. واہ 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 واہ. بہت بڑے آدمی کا شعر ہے, بہت بڑی واہ 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 واہ. شخصیت کا شعر ہے. خدا غریق رحمت کرے. اور دونوں کے دونوں چلے گئے جنہوں نے زمین میں شعر کہے تھے کہ تسبیح فاطمہ زہرا کا, خدا غریق رحمت کرے, ایک آخری دانہ قائم ہے. اس پاک وسیلے سے اپنا اللہ سے رشتہ. شعر سنیں گے. شعر ہوتا ہے ایسے کہ ممکن ہے ادھر, واجب ہے ادھر, اور بیچ میں ہے وہ پردہ نشین. واہ واہ. ممکن ہے ادھر, ہم سب ہیں ممکن الوجود. ہم سب کیا ہے ممکن الوجود. اللہ ہے واجب الوجود. اللہ واجب الوجود ہے اور ہم سب کیا ہیں ممکن الوجود. اس کو پھر سمجھ لیجئے. ہم سب پوری دنیا پورے انسان سب کچھ جو ہے ممکن الوجود ہے اور اللہ واجب اس کا وجود مسلم ہے پہلے سے. ہمارا وجود اس نے دیا ہے. ہم ممکن الوجود ہیں, وہ واجب الوجود ہے.
اور اب شخص ملاحظہ فرمائیں کہ ممکن ہے ادھر، واجب ہے ادھر، ممکن الوجود ادھر ہے، واجب الوجود ممکن ہے ادھر، واجب ہے ادھر، ممکن ہے ادھر، واجب ہے ادھر، اور بیچ میں ہے وہ پردہ نشی۔ اللہ نہ تو پردہ رکھے، اللہ کا پردہ قائم ہے۔ کیا کہنے اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا پردہ قائم ہے۔ ممکن ہے ادھر، شاعری ہوتی ہے اس طرح سے، بڑے بڑے بزرگ لوگ شاعر کیا کہنے، کر کے چلے گئے، ممکن ہے ادھر، سبحان اللہ، سبحان واجب ہے ادھر، اور بیچ میں ہے وہ پردہ نشی۔ اللہ نہ کیوں پردہ رکھے، کیا کہنے، کیا اللہ کہنے، کا پردہ قائم ہے۔ یہ سن لو، زندگی پر یاد رکھنا کہ دنیا سے الگ انداز ہے یہ، اعجاز حریم ناز ہے یہ، دنیا سے الگ انداز ہے یہ، اعجاز حریم ناز ہے یہ، جب چاہا جس سے مل بھی لیے اور پردے کا پردہ قائم ہے۔ نعرے حیدری، زندہ سبحان اللہ، واہ واہ، قیمتی شعر ہیں، اب مجھے یاد آ گئے اتفاق سے پڑھتے پڑھتے، تو میں نے سوچا کہ اس کو عرض کرتا چلوں گی۔ ممکن ہے ادھر، واجب ہے ادھر، اور بیچ میں ہے وہ پردہ نشین۔ اللہ نہ کیوں پردہ رکھے، اللہ کا پردہ قائم ہے۔ دنیا سے الگ انداز ہے یہ، اعجاز حریم ناز ہے یہ، جب چاہا جس سے مل بھی لیے اور پردے کا پردہ قائم ہے۔ مل بھی لیتے ہیں اور پردہ بھی باقی رہتا ہے۔ کیا بات رہتا ہے اس لیے کہ اس کا پردہ خدا رکھے ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واہ واہ، کیا ممکن ہے اس بس میں ہوں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ایام حج میں خانہ کعبہ میں جائیے، وہاں امام تشریف لاتے ہیں۔ محرم میں، چہلم میں ذریعہ سید الشہداء پہ جائیے، شعبان میں جائیے، وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ شعبان کی مخصوصی بڑی مخصوصی ہے بھائی، بڑی مخصوصی ہے، اور بہت بڑا مجمع کربلا معلیٰ 15 شعبان کو ہوتا ہے، اور پوری شب سب کے سب جاگتے ہوتے، بڑا مجمع ہوتا ہے۔ ہم کئی بار گئے اس میں، اور لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو ہوگے، کہیں تو کہیں نہ کہیں تو بے شک، بے شک، بے اس لیے کہ وہ امام نہیں جو معموم سے بے خبر ہو جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ امام نہیں ہے جو معموم سے بے خبر ہو، امام تو وہ ہے جو معموم کی بھی خبر رکھتا ہے، بلکہ کل جہان کی خبر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعر یاد ہے؟ بیچ میں ہے وہ پردہ نشین، بیچ میں ہے وہ پردہ نشین، اب ایک آیت پڑھوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط کہتے ہیں بیچ کو، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہ رہے، یعنی تم ایک امت ہو، تم لوگوں پہ گواہ ہو، اور رسول واہ واہ، تم ایک امت وسط ہو، تم لوگوں پہ گواہ ہو، اور رسول تم پر گواہ ہے۔ کسی نے کہا نہیں، امت وسط ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم
مسلمان ہیں، اگر ہم ہیں تو قرآن نے شرط کی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو۔ پہلے تو یہ تو طے کرو کہ یہ لوگ کون ہیں، جن پر یہ گواہ ہے وہ لوگ کون ہیں، اور اگر تم ہی ہو تو گواہ بھی تم ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس پر گواہ ہے وہ اور ہے، جو گواہ ہے وہ اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دھیرے دھیرے آپ کو دل تک لے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے اس تک کوئی چیز پہنچ جائے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط درمیان کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ تو جن پر گواہ تکونو شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، تو یہ جو لوگ ہیں انہیں کیا کرو گے، یہ کون ہیں؟ کیا یہ پچھلی امتیں ہیں؟ کیا نہیں؟ تو پھر کون سی ہے؟ کیا یہ ہم ہی ہوں گے؟ تو جب تم ہو، تم پر تو یہ گواہ ہے، تم کس پر گواہ ہو؟ تم امت وسط نہیں ہو سکتے۔ امت وسط وہ ہوگا جو لوگوں پہ گواہ ہو، لوگوں پر گواہ بنے۔ گواہ کیسے بنے گا؟ گواہ کیسے بنے گا؟ اگر دیکھ نہیں رہا ہے تو گواہ بن نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دیکھ نہیں رہا ہے تو گواہ بن نہیں بن نہیں سکتا۔ سکتا۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، بڑی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی نے حارث حمدانی سے فرمایا، حارث حمدانی بہت سی باتیں پوچھ رہے تھے، مولا کیا ہوگا مرنے کے بعد، یہ ہوگا مولا کیا ہوگا، مولا میدان محشر ہوگا۔ مولا فرمایا ہاں میدان محشر ہوگا، ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ ساری چیزیں امام نے بیان فرمائی، اور بیان فرماتے فرماتے حارث حمدانی سے کہتے اے حارث حمدانی، کوئی مشرق اور مغرب میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیرا امام علی اس تک نہ پہنچ جائے۔ کوئی مشرق اور مغرب میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیرا امام علی اس تک نہ پہنچ جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے مشرق اور مغرب میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیرا امام اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔ یعنی ایسٹ ویسٹ میں کوئی مر ہی نہیں سکتا جب تک علی اس تک نہ آ جائے۔ میں نے کہا مولا علی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کہ ضرورت یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو۔ علی اس لیے سر آتے ہیں ہر مرنے والے کے پاس، اس کا آخری سانس کس عقیدے پر نکلا ہے۔ آخری سانس کس عقیدے پر نکلا ہے، اس کے عقیدے میں امامت ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا کہنا ہے؟ چیز تھی میں نے چاہا کہ بچوں تک پہنچ جائے، کیا جوان نسل تک یہ چیز پہنچ جائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، لوگوں پر گواہ بنو، اور تم پر رسول گواہ بنے۔ تم پر یعنی امت اس قابل نہیں ہے کہ ان کی گواہی دے، ان کی گواہی رسول ہی دے گا، ان کی گواہی رسول ہی دے گا۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، یہیں پر روک دوں گا۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ فرقان کے غالباً 28ویں یا 29ویں آیت ہے،
جہاں ارشاد ہوتا کہ میدان محشر ہوگا اور میدان محشر کے اندر سرکار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بلند آواز سے کہیں گے پروردگار کے حضور یا رب، ایک لفظ کو سنیے گا، یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے ہوئے انداز میں مانا۔ یہ انداز میں نے لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ قرآن کا جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ایک ہی لفظ میں ترجمہ کیا ہے کہ رسول قیامت کے دن یہ پکار کے کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پیغمبر پکار کے کہیں گے اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس قرآن کو، اس میں لفظ جو ہے ھذا القرآن، کیا ہے؟ ھذا القرآن، ھذا کے معنی یہ ہے، قرآن کے معنی قرآن ہے۔ ھذا القرآن، اس قرآن کو، اس قرآن کو۔ اچھا یہ ھذا اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب چیز کا وجود ہو۔ یہ مائک ہے، مائک ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے تو گلاس کا وجود ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے گلاس ہے، اگر گلاس ہی کا وجود نہ ہو تو یہ کہنا ہی فضول ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب قرآن، جب رسول کہہ رہے ہیں کہ ھذا القرآن، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، تو کوئی قرآن رسول کے پاس اس وقت ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن اس وقت رسول کے پاس ہوگا جس کے لیے کہیں گے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ اس کیا چیز ہے، یہ اس قرآن کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ اس یعنی ھذا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک غدیر تک نہ پہنچا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، محمد والے محمد۔ ھذا القرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن، تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ھذا کیا ہے؟ ھذا بتاتا ہے کہ کوئی منزل قرآن میں ہوگا۔ واہ واہ واہ، جسے رسول کہیں گے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ دنیا دیکھیں تو صحیح علی ہے کیا؟ جسے رسول قرآن کہتا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان محمد والے محمد، محمد والے محمد۔ قوم اتخذوا ھذا القرآن، تو اس قرآن کو یا اس ھذا کو کہاں سے سمجھیں گے؟ دشواری ہے کہ نہیں ہے؟ ھذا کو سمجھنے کے لیے ہمیں یا امت مسلمہ کو غدیر تک آنا پڑے گا، اور غدیر میں منبر پر کھڑے ہوئے علی کو اٹھا کے رسول کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فھذا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ارے جب علی نبی کے ہاتھوں پہ تھے تو ھذا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبر نے کہا آج ھذا کہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ امت کے سمجھ میں قرآن کا ھذا آ جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ارے غدیر کا ھذا سمجھو گے تو قرآن کا ھذا سمجھ میں آئے گا۔ واہ 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 واہ، ھذا القرآن مہجورا، پیغمبر نے فرمایا اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ کس قرآن کو؟ کہ یہ قرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا جسے پیغمبر قرآن کہے، وہ عظیم ترین قرآن ہے، عظیم ترین نہیں حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا علی ما القرآن والقرآن ما، ارے کیا کہنے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اہم ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے
اور قرآن علی کے اس کا مطلب ہے نہ علی اکیلے کبھی رہتے ہیں نہ قرآن کبھی اکیلا رہتا ہے. علی قرآن کے ساتھ رہتے ہیں, قرآن علی کے ساتھ رہتا ہے. اب اسے قرآن ملے گا کیسے جس نے قرآن تو لیا اور علی کو چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھے. اس منزل تک آپ کو یہاں لے کے آ گیا اور آج یہ اتوار ہے. ماشاءاللہ ہمارا خیال تھا کہ برسی کی مجلس اور پھر برسی کی بھی ویسی مجلس تو ویسے مجمع کم ہوگا, مگر ماشاءاللہ آ گئے لوگ اور میں نے بھی سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو دے دیا جائے. صلوات پڑھے محمد. مولا سلامت رکھیں آپ کو. واہ واہ. اور ہم نے آیت مولا سلامت ہوں جو عنوان جس آیت کو میں نے بنایا تھا. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. ان ھذا القرآن, بے شک میری قوم نے اس قرآن کو, تیری قوم نے اس قرآن کو, اس کا مطلب ہے کہ کوئی قرآن تھا اور جو قرآن تھا وہ علی تھے. علی ہے. قیامت میں پیغمبر کہیں گے پروردگار میری قوم نے عیسی علی کو چھوڑ دیا, کیسے قرآن سے کیا ملے گا. اور پھر جہاں پر اس آیت میں لفظ کیا استعمال ہوا, ان ھذا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن. ھذا استعمال ہوا, ھذا استعمال ہوا. اب عنوان کی آیت پڑھ رہا ہوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. بے شک یہ قرآن ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو راستہ سیدھا ہے. سمجھ میں آیا کس کا ہے, کس کا راستہ ہے, کون ہدایت کرتا ہے. یہ قرآن یہ والا نہیں ہے, کوئی ھذا والا ہے. وہ علی ہے جو ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے. علی کو اپنا لیا اسے سیدھا راستہ یا علی یا صراط مستقیم مل گئی. یا علی. صراط مستقیم کا ملنا آسان کام نہیں ہوتا, بڑا کام ہے صراط مستقیم مل جائے. چلیں ایک چھوٹی سی بحث میں اس کو یہاں بھی 2 منٹ میں کر دیتا ہوں. قرآن کی آیت ہے انا قومی, بے شک میری قوم نے, اتخذو, اتخذو کے معنی ہے انہوں نے مانا, انہوں نے اختیار کیا. مانا اختیار کیا. بے شک میری قوم نے اختیار کیا, مانا ھذا القرآن, اس قرآن کو, مہجورا, چھوڑے ہوئے انداز میں. چھوڑا ہوا انداز کیا ہے, مان لیا تو مان لیا, چھوڑا ہوا کیا ہوتا ہے. یعنی بعض جگہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لازم اور واجب ہوتا ہے کہ یہ کام کرو اور دل نہیں چاہتا ہوتا ہے کرنے کے لیے. جب اس مجبوری کے تحت کرنا پڑے تو کہا جاتا ہے چھوڑے دیا. کیسے کیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, دل نہیں چاہتا ہے اس کام کو, مگر آدمی کرتا ہے. کرتا نہیں ہے, کرنا پڑتا ہے. بس سلام ہے, کیا ہے, سلام علیکم. دشمن آیا ہے, اس سے سلام کیا ہے, کیا کریں گے, کرنا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. اچھا چلیے بہت سارے لوگ ہیں, کسی ایک بھی جواب دے دیا, مگر اگر آپ ہی اکیلے ہیں اور دشمن نے سلام کیا ہے تو بڑا مسئلہ ہے. کیا کریں گے آپ, لامحالہ جواب دینا ہے. اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر مثلا یہاں بڑے گھر میں نماز ہوئی, نماز کے بعد اکیلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور رکتے میں کوئی وہ آدمی آ گیا جس سے ان کا اختلاف ہے اور اس نے وہیں سے کہا السلام علیکم, نزلہ ہو گیا تھا, آواز یہ پہچان نہیں سکے,
آنے والے کو نزلہ تھا، آوازیں بدل جاتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ آواز پہچان نہیں سکے، انہوں نے پلٹ کے دیکھا کسی نے سلام کیا ہے، دیکھا تو وہ تھا جس سے اختلاف ہے۔ اب کیا کریں گے؟ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اکیلے ہیں، جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے، نہیں دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، خود کو گناہ سے بچانا ہے۔ واہ واہ، تو ایسے ماحول میں ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے آدمی جواب دیتا ہے۔ ادھر دیکھا نماز ادھر پڑھ رہی تھی اور کسی کا السلام علیکم ایک آواز آئی، دیکھا وہ فلاں صاحب ہے، ادھر کر کے کہا وعلیکم السلام، اور ہی نہیں کیا، وہ ادھر کرتا ہے، ادھر منہ کیا اور منہ کر کے پلٹ کے کہا وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب ہے سلام کا جواب دینا نہیں چاہتے تھے، مگر چونکہ واجب تھا اس لیے اس کا جواب دیا۔ قوم رسول نے مانا تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے ہی مانا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ نہ واہ واہ چاہتے ہوئے علی کو مانا، نہ چاہتے ہوئے علی کو مانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی اس ذات کو کہتے ہیں جسے چاہ کے بھی ماننا ہے، نہ چاہ کے بھی ماننا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ محمد و آل محمد۔ قوم تاخذوا هذا القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے ہوئے انداز میں مانا، مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ لہذا دیکھیں کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہتا ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو نہیں مانتے، ہر آدمی کہتا ہم علی کو مانتے ہیں، اور یہی علی کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی منکر نہیں ہے علی کا کہ ہم نہیں مانتے، بھلے نہ مانے مگر مانے بغیر چارہ نہیں ہے، جسے مانے بغیر چارہ نہ ہو وہ غدیر کا مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین علیہ السلام تو پوری دنیا نے دیکھا بڑے غور سے کہ کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کے حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ 1400 سال پہلے کا ایک واقعہ تھا، وہ واقعہ نیا ہو گیا، نیا ہو گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ حق پر مرنے والے کیسے ہوتے ہیں، حق پر مرنے والے کیسے ہوتے، اور جنہیں کربلا زندہ رکھے وہ کبھی مرتے نہیں۔ کربلا کربلا، سلام کربلا کی عظمتوں کا، سلام کربلا کی بلندیوں پر، سلام کربلا کے شہیدوں پر، سلام کربلا کے شہیدوں پر، سلام کربلا کی خواتین کہ جن میں بیویاں ہیں مگر عزم حسین رکھتی ہیں، زینب ہیں عزم حسین لے کے آئی۔ سید سجاد کی بات اور ہے، زینب کبریٰ ان کی بھی بات اور ہے، جناب ام کلثوم ان کی بھی بات اور ہے، وہ بیویاں کہ جو ان کی زوجیت میں رہی ان کی بھی بات اور ہے، مگر یہاں تو عام طور پہ عورتوں کا عالم یہ ہے کہ بالکل اس طرح سے سوچتی ہیں جس طرح حسین سوچتی ہیں۔ حسین سوچتی، کربلا میں حسین آ گئے اور محرم بالکل نزدیک آ رہا ہے، فاطمہ کا لال آپ کا مہمان ہونے والا ہے، حسین کی سواری اکرمانی ایک کوب جلی ماں آنکھوں میں آنسوؤں کو جمع کرے گی، ہائے یہ میرے لال کے آزادار ہے، تیرے لال کے ماتم۔ خدا ان مرنے والوں کو غریب رحمت کرے، جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، جن کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، ان کے عزیزوں نے بچوں نے یہ چاہا کہ مجلس کی جائے ایصال ثواب کی، اور ایصال ثواب صرف مجلس ہے اور ایصال ثواب ہے، اعلیٰ ترین ایصال ثواب مجلس حسین، فاطمہ کے لال کی مجلس ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ فاطمہ کا لال زمین کربلا پر بے گورو کا فاطمہ کا لال زمین کربلا پر پرچیاں کھا کے گرا ہے. فاطمہ کا لال زمین کربلا پر تیروں پہ تیر کھا فاطمہ کا لال زمین کربلا پہ گرا تو خنجر لے کے ظالم وہاں حسین کے سر کو قلم کیا ہے. کتنی ضربوں میں 70 ضربوں میں حسین کے سر کو قلم کیا. اللہ اکبر. اور پھر حسین جب اپنے ساتھ جن اصحاب کو لے کے آئے تھے وہ بھی حسین جیسے سوچتے تھے تو حسین کی طرح, بیٹھتے تھے تو حسین کی طرح. آپ نے بہت سے نام اصحاب کے سنے ہوں گے. ایک نام حبیب ابن مظاہر ہے کہ جنہیں حسین نے خط لکھ کے بلایا اور خط میں لکھا تھا حبیب یہ خط زینب نے لکھوایا, حبیب ہماری مدد کو آ جاؤ. دوسرے ایک صحابی ہیں اور ایک وہ صحابی ہے کہ جو حسین سے بالکل نزدیک اور ایسے نزدیک کہ گھیر کے بھی حسین کو کربلا میں ہر لائے ہیں. مگر جب 10ویں نبی محرم تک یہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات چیز سے حل ہونے والی نہیں ہے تو ایک سوال کیا ہمارے ساتھ سے, کیا تم حسین کو قتل کر دو گے؟ جواب ملا ہاں ہم حسین کو قتل کریں گے کل. بس اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ہائے فاطمہ کا لال بے جرم خطا ارے پیٹ پر 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا. انہوں نے خود کو الگ کیا, انہوں نے خود کو الگ کیا. انہی اصحاب میں ایک بڑا صحابی ہے جس کا نام ہے زہیر قین. زہیر قین بڑا بہادر انسان ہے, بڑے بہادر و شجاع ہے جناب زہیر قین. زہیر قین کی کیفیت اور شجاعت کا عالم آپ کا اندازہ اگر کرنا ہے تو جناب مختار کا جو سیریل بنا ہے اس میں زہیر کی بیوی کے ذمہ واقعہ بیان کیا ہے مختار سے کہ مختار کس سے یہ مختار زہیر کیسے لڑے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسا شجاع کیسے بہادر تھے جناب زہیر قین. اللہ اکبر. زہیر قین کہاں ہے؟ زہیر قین کربلا میں ہے اور بیوی کوفے کے رہنے والی ہے, کوفے میں بیوی ہے. بس سن سکے بس یہی تو پسند لوگوں کا, بیوی کوفے میں ہے. کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے, زہیر بھی شہید ہو گئے. جب زہیر کی شہادت ہو گئی اور زہیر کی بیوی کو یہ اطلاع ملی کہ حسین مارے گئے اور زہیر قربان ہو گئے, زہیر بھی مارے گئے, تو ایک مرتبہ زہیر کی بیوی نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے ایک کفن دیا اور کفن دے کے کہا تم کربلا جاؤ اور میں نے سنا ہے کہ حسین کے ساتھ ساتھ زہیر مارا گیا, تمہارا آقا بھی شہید ہو گیا ہے, یہ کفن لے جاؤ اور کفن لے جا کے زہیر کو کفن دے کے زہیر کی میت کو دفن کر دو, زہیر کے لاشے کو دفن کرو, زہیر کی میت کو دفن کر دو. غلام نے کفن لیا اور کفن لے کے کربلا آیا. کربلا آنے کے بعد لاشوں کو دیکھا اور دیکھا کہ زہیر کا لاشا پڑا ہوا ہے. زہیر اس کا آقا ہے, آقا کا لاشا پڑا ہوا ہے. شام ہونے سے پہلے پھر کوفہ پہنچ گیا اور جب کوفہ پہنچا تو زہیر کی بیوی نے پوچھا کیا تم نے زہیر کو دفن کر دیا؟ کیا تم کربلا گئے تھے؟ کہا بیوی ہم کربلا گئے تھے. کہا جب کربلا گئے تھے تو اپنے آقا کو دفن بھی کرایا ہوگے. ایک ہی جملہ پڑھوں گا, ایک ہی جملہ. تم جب کربلا گئے تھے تو اپنے آقا کو دفن کیا ہوگا. میں نے کفن دیا تھا. غلام کہتا بیوی میں کربلا گیا تو تھا مگر آقا کو دفن نہیں کیا. تو ملکہ نے پوچھا کہ جب تو کربلا گیا تھا تو اپنے آقا کو دفن کر کے کیوں نہیں آیا؟ تو غلام کہتا بیوی جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کفن ایک ہے اور لاشیں بہت سی ہے اور اسی میں فاطمہ کے لال کا لاشا ہے جس کے اوپر تو ایر قربان ہو گئے. بیوی میری غیرت نے دوبارہ کر دیا, میں اپنے آقا کو کفن دے دوں مگر زہیر کا آقا بے کفن ہے. الہی میں اپنی
زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان مرحومین کی بخشش فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور اپنا سایہ کرم رکھ. ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محمد اقبال ابن عبد الشکور، انور علی ابن عبد الشکور، محمد اخلاق ابن اقبال حسین، محمد اسلم ابن اقبال حسین کی ارواح کو اس سال سوا